السلام علیکم دوستو، اپنا ذوق چینل ایک اور نئی منفرد ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جس کا عنوان ہے صحابی رسول حضرت طلحہ بن عبید اللہ تیمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ طلحہ ابن عبید اللہ تیمی رضی اللہ عنہ اپنے ایک تجارتی سفر کے سلسلے میں قریش کے ایک قافلے کے ساتھ ملک شام جا رہے تھے۔ جب وہ قافلہ بصرہ پہنچا تو قریش کے عمر رسیدہ تجربہ کار افراد اس کے آباد بازار میں جا کر خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے۔ اگرچہ طلحہ ایک کم سن نوجوان تھے اور ان لوگوں کی طرح مہارت اور تجربہ تو نہیں رکھتے تھے، مگر اپنی غیر معمولی ذہانت اور بصیرت کے بل بوتے پر وہ بآسانی ان کا مقابلہ کر سکتے تھے اور اچھے سودے طے کر لینے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ اس بازار میں جو مختلف مقامات سے آئے ہوئے تاجروں سے ہر وقت کھچا کھچ بھرا رہتا تھا۔ صبح سے شام تک طلحہ ابن عبید اللہ کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی دوران ان کے ساتھ ایک ایسا اہم واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف ان کی زندگی کی تبدیلی میں اہم کردار ادا کیا، بلکہ اس نے پوری تاریخ کے دھارے کو موڑ کر رکھ دیا۔ ہم یہ بات طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہی پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اس تجسس آمیز داستان کو اپنے الفاظ میں خود بیان کریں۔ جب ہم بصرہ کے بازار میں تھے، اسی اثناء میں ہم نے ایک راہب کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، اے گروہ تجار، اس مجمع کے لوگوں سے پوچھو کہ کیا ان کے اندر اہل مکہ میں سے کوئی شخص موجود ہے۔ اس وقت میں اس کے قریب ہی تھا۔ میں نے فوراً کہا، ہاں، میں اہل مکہ میں سے ہوں۔ تو اس نے پوچھا، کیا تمہارے ہاں احمد کا ظہور ہو چکا ہے؟ کون احمد؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، اس نے کہا، یہی مہینہ ہے جس میں ان کا ظہور ہونا ہے۔ وہ آخری نبی ہیں۔ وہ تمہاری سرزمین ارض حرم میں مبعوث ہوں گے اور وہاں سے اس علاقے کی طرف ہجرت کر جائیں گے جہاں کالے پتھر پائے جاتے ہیں، جہاں کھجوروں کے جھونڈ ہیں اور جہاں کی مٹی نمکین ہے جس سے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ نوجوان دیکھنا، ان پر ایمان لانے میں پیچھے نہ رہ جانا۔ طلحہ کہتے ہیں کہ اس کی یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں تیزی سے اپنے اونٹوں کے پاس پہنچا، انہیں تیار کیا اور قافلے کو اپنے پیچھے چھوڑ کر تیز رفتاری کے ساتھ مکے کی جانب چل پڑا اور وہاں جا کر اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا ہماری غیر موجودگی میں یہاں کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا دعویٰ لے کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں اور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ طلحہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پہلے سے جانتا تھا۔ وہ نہایت نرم مزاج اور ہر دل عزیز اور رحم دل آدمی تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایک خوش اخلاق راست باز تاجر بھی تھے۔ ہم لوگ اس سے مانوس تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ قریش کی تاریخ سے باخبر اور ان کے انساب کے ماہر تھے۔ میں نے ان کے پاس جا کر پوچھا، کیا یہ بات صحیح ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور آپ نے ان کی پیروی اختیار کر لی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اور مجھے ان کے حالات سنا کر اپنے ساتھ ان کے دین میں داخل ہونے کی ترغیب دینے لگے، اور جب میں نے ان کو راہب کی بات سنائی تو وہ حیران و ششدر رہ گئے اور مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو تاکہ یہ واقعہ جو تمہارے ساتھ پیش آیا ہے ان کے سامنے بیان کرو اور ان کی دعوت کو اپنی زبان سے خود سنو اور اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ طلحہ کہتے ہیں کہ پھر میں ان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے میرے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر سنایا اور آخرت کی بھلائی کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے میرے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ جب میں نے ان کو بصرہ کے راہب کا قصہ سنایا تو نہایت خوش ہوئے اور اس خوشی کے آثار ان کے چہرے پر نمایاں ہو گئے۔ پھر میں نے ان کے سامنے کلمہ شہادت کا اقرار کیا۔ اس طرح میں چوتھا شخص تھا جو ابو بکر کے ہاتھ پر ایمان لایا۔
اس قریشی نوجوان کے قبول اسلام کی خبر سن کر اس کے گھر والے اور خاندان کے لوگ سکتے میں آ گئے، جیسے ان کے اوپر بجلی گر پڑی ہو۔ خصوصاً ان کی ماں کو اس واقعے سے بہت زبردست صدمہ ہوا اور وہ غم سے نڈھال ہو گئیں، کیونکہ انہیں امید تھی کہ اپنے بلند اخلاق و کریمانہ خصائل کی بنا پر ان کا بیٹا ایک دن اپنے قبیلے کا سردار بنے گا۔ ان کے قبیلے والوں نے انہیں اپنے دین سے پھیرنے کی بہت کوششیں کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے اور ایک مضبوط پہاڑ کی طرح اسلام پر جمے رہے۔ جب وہ لوگ ان کو نرمی و محبت کے ریشمی پھندے میں پھانسنے میں ناکام ہو گئے تو سختی اور تعذیب کے اسلحوں سے لیس ہو کر ان کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ مسعود بن خراش بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں صفا مروہ کے درمیان سعی کر رہا تھا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک نوجوان کا پیچھا کر رہے ہیں جس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے، اسے دھکے دے رہے تھے اور اس کے سر پر مار رہے تھے۔ اس نوجوان کے پیچھے پیچھے ایک بوڑھی عورت بھی تھی جو چیخ چیخ کر اسے گالیاں دے رہی تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس نوجوان کا کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ طلحہ ابن عبید اللہ ہے، جس نے اپنے آبائی دین کو ترک کر کے بنی ہاشم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ میں نے پوچھا اور اس کے پیچھے یہ بڑھیا کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اسی نوجوان کی ماں زعیہ بنت حضرمی ہے۔ پھر نوفل بن خویلد نے، جس کا لقب شیر قریش تھا، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کو ایک رسی میں باندھ کر مکے کے اوباشوں اور لچوں لفنگوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ انہیں سخت ترین سزائیں دے سکے۔ اسی وجہ سے طلحہ ابن عبید اللہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کو قرینین کہا جاتا ہے۔ زمانے کی گردش جاری رہی، یکے بعد دیگرے نئے نئے حادثات و واقعات رونما ہوتے رہے اور ساتھ ساتھ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ایمان کی تکمیل کے مراحل طے کرتے رہے۔ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں ان کی آزمائشوں کا سلسلہ دراز ہوتا رہا اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے احسان اور حسن سلوک کا دائرہ بڑھتا اور وسعت اختیار کرتا رہا، یہاں تک کہ مسلمانوں نے ان کو زندہ شہید کا لقب دے دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلحہ خیر، طلحہ جود اور طلحہ فیاض کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔ ان القابات میں سے ہر لقب کا ایک پس منظر ہے جو ایک سے دوسرے سے بڑھ کر دلکش و خوشنما ہے۔ ان کے زندہ شہید کے لقب سے ملقب ہونے کا پس منظر کچھ اس طرح ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر منتشر ہو گئے اور آپ کے ساتھ 10 انصاریوں اور مہاجرین میں سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے سوا کوئی نہیں رہ گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو مشرکین کی ایک ٹولی وہاں آ پہنچی جو آپ کو قتل کر دینا چاہتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ان لوگوں کو ہم سے دور بھگائے، وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ تو حضرت طلحہ نے کہا، اے اللہ کے رسول میں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، تم اپنی جگہ پر رہو۔ تب ایک انصاری نے کہا، اے اللہ کے رسول میں، ہاں تم۔ آپ نے فرمایا، وہ انصاری آگے بڑھ کر مشرکین سے لڑتے رہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران کچھ اور اوپر چڑھ گئے مگر مشرکین نے جلد ہی آپ کو آ لیا۔ آپ نے پھر کہا، کیا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے؟ میں ہوں اے اللہ کے رسول۔ حضرت طلحہ نے پھر کہا، نہیں، تم اپنی جگہ پر رہو۔ آپ نے پھر ان کو روک دیا۔ تب دوسرے انصاری صحابی آگے بڑھے اور بولے، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، ہاں تم ان کا مقابلہ کرو۔ آپ نے ان کو اجازت دی اور وہ دشمنوں سے قتال کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے بھی جام شہادت نوش فرما لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے کے لیے اپنے ساتھیوں کو آواز دیتے رہے اور حضرت طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر سب سے پہلے لبیک کہتے رہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کر کے کسی انصاری کو اس کی اجازت دیتے رہے، یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے وہ سب انصاری شہید ہو گئے اور آپ کے ساتھ حضرت طلحہ کے سوا کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ جب دشمن پھر آپ کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے حضرت طلحہ سے فرمایا اب تمہاری باری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، پیشانی اور ہونٹ زخمی ہو گئے تھے، چہرے مبارک سے خون جاری تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے نڈھال ہو گئے تھے۔ اس موقع پر حضرت طلحہ مشرکین پر حملہ کر کے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور دھکیل دیتے، پھر واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر تھوڑا اوپر چڑھاتے اور زمین پر بٹھا کر مشرکین پر دوبارہ حملہ کرتے۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ ان کو مکمل طور پر پسپا کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں اور ابو عبیدہ بن جراح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھے۔ جب ہم آپ کی مدد کے ارادے سے آپ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو اور اپنے ساتھی طلحہ کی مدد کو پہنچو۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کے جسم سے بے تحاشا خون بہہ رہا ہے اور ان کے بدن پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے 70 سے زیادہ زخم ہیں۔ ان کی ہتھیلی بھی کٹ گئی ہے اور وہ ایک گڑھے میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے جو کسی ایسے شخص کو زمین پر چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہو جو اپنی موت کی نظر پوری کر چکا ہو، وہ طلحہ ابن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب بھی غزوہ احد کا ذکر کرتے تو فرماتے وہ پورے کا پورا طلحہ کا دن تھا۔ یہ تھا وہ قصہ جس کی وجہ سے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کا لقب زندہ شہید پڑا۔ رہی ان کے طلحہ خیر اور طلحہ جود کے القاب کی بات تو اس کے سینکڑوں قصے ہیں اور انہی میں سے ایک یہ ہے۔ حضرت طلحہ بہت بڑے تاجر اور نہایت مالدار آدمی تھے۔ ایک روز ان کے پاس حضر موت سے 70 لاکھ درہم کی کثیر رقم آئی۔ وہ رات بھر غمگین اور پریشان رہے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر ان کی اہلیہ حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر نے کہا ابو محمد آپ کو کیا ہوا ہے؟ شاید میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ نہیں نہیں، تم تو ایک بہترین مسلمان بیوی ہو۔ میں رات بھر یہ سوچتا رہا کہ وہ شخص اپنے رب کے بارے میں کیا گمان رکھتا ہے جس کے گھر میں اتنی بڑی مقدار میں رقم پڑی ہو اور وہ بے فکر سو رہا ہو، تو اس میں فکر اور پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ اپنے محتاج اہل قبیلہ اور مفلس احباب کو کہاں بھولے ہیں؟ صبح کو یہ سارے رقم ان میں بانٹ دیجئے۔ حضرت ام کلثوم نے رائے دی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے، واقعی تم صاحب توفیق اور صاحب توفیق کی بیٹی ہو۔ انہوں نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور صبح کے وقت انہوں نے وہ ساری رقم تھیلیوں اور بڑے بڑے پیالوں میں رکھ کر فقراء و مہاجرین و انصار میں تقسیم کرا دی۔ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص حضرت طلحہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے مدد کا طالب ہوا اور اپنی ایک رشتہ داری کا ذکر کیا جو دونوں کو باہم جوڑتی تھی۔ حضرت طلحہ نے کہا کہ آج سے پہلے مجھ سے اس رشتے کا کسی نے ذکر ہی نہیں کیا۔ بہرحال میرے پاس ایک زمین ہے جس کے لیے عثمان ابن عفان مجھے 3 لاکھ درہم دے رہے ہیں۔ اب اگر تم چاہو تو وہ زمین لے لو اور اگر چاہو تو اسے فروخت کر کے میں تم کو 3 لاکھ کی نقد رقم دے دوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں اس کی قیمت ہی لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اس کو وہ رقم دے دی۔ طلحہ خیر اور طلحہ جود کا یہ لقب مبارک ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرحمت فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان کی قبر کو منور کرے، آمین یا الہ العالمین۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی کاوش، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی علمی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔